ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا۔ کافی دیر سے وہ دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی تھی کہ مچھلی نہ ملی تو ان کا پیٹ کیسے بھرے گا، کیا کھائیں گے وہ۔ آخر خدا خدا کر کے ایک مچھلی اس نے پکڑ ہی لی۔ مچھلی کو وہ خوشی خوشی اپنے تھیلے میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لی۔ اس نے پوچھا، کیوں چھین رہے ہو؟ دوسرا آدمی بولا، زیادہ باتیں نہ کرو، جاؤ کوئی اور مچھلی پکڑ لو، یہ اب میری ہے۔ اس نے اپنی طاقت دکھائی اور مچھلی چھین کر چلتا بنا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ مچھلی نے اس کے ہاتھ پر انگلی پر کاٹ لیا۔ اس آدمی نے تڑپ کر چیخ ماری۔ مچھلی اس کے ہاتھ سے نکل کر دوبارہ سمندر میں گر گئی۔ اس کی انگلی پر زخم بن چکا تھا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے زخم کو دیکھا، صاف کیا اور بینڈیج کر دی، پٹی کر دی اور بولا کہ جاؤ اور 3 دن کے بعد دوبارہ دکھانا۔ اب اس آدمی کے ہاتھ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس ہی چلا گیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر دیکھی، زخم پہلے سے خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بھی دیکھ کر پریشان ہو گیا، بولا، لگتا ہے تمہیں کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، اس چیز کا زہر زخم کو خراب کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ پٹی کی اور بولا، 2 دن بعد دوبارہ دکھاؤ، اگر زخم ٹھیک نہ ہوا تو تمہاری انگلی کاٹنا پڑے گی، ورنہ زہر کے جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ وہ آدمی 2 دن کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آیا۔ اس کی تکلیف پہلے سے بڑھ گئی تھی، پورا ہاتھ درد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر دیکھی، زخم پہلے سے اور خراب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب تو یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اگر نہیں کاٹی، اگر دیر کر دی تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ بچانے کے لیے انگلی کی قربانی تو دینی ہی پڑنی تھی۔ اس نے بولا، ٹھیک ہے، کاٹ دیں انگلی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا، انگلی کاٹ دی، پٹی کی اور بولا کہ دوائی کھاؤ اور 3 دن کے بعد دوبارہ آ کر دکھانا۔ 3 دن کے بعد دوبارہ گیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھولی اور سر پکڑ لیا۔ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے پہلے سے بھی تازہ تھا، خراب ہو رہا تھا، پورے بازو میں درد ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ پٹی کی اور بولا، 2 دن بعد دوبارہ آؤ، اگر ٹھیک نہ ہوا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ 2 دن بعد دوبارہ آ گیا تو زخم پہلے سے بھی خراب تھا، حالت یہ تھی کہ ہاتھ کاٹنا پڑنا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ارے بھائی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، سوچو تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے، کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی تمہیں؟ وہ بولا، ہاں، ایک غلطی تو ہوئی تھی، کسی کا حق مارا تھا، مچھلی چھینی تھی، محنت اس نے کی تھی اور لے میں اڑا تھا، مچھلی اس کی تھی، کھانا میں چاہتا تھا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی تھی اور اسی مچھلی نے مجھے کاٹا تھا، اسی کے کاٹنے سے ہی یہ زخم ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر بولا، پھر جاؤ ڈھونڈو اسے، جاؤ اس کے پاس، اسے ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، یہی ایک راستہ ہے، ورنہ تمہارا ہاتھ گیا، ایسے ہی رہا تو بازو بھی کٹے گا۔ اب وہ آدمی گیا دریا کنارے، پوچھ پوچھ کر اسے ڈھونڈا، اس کے پیروں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا، ارے بھائی، مجھے معاف کر دو، کون سا جادو ہے تمہارے پاس، کون سی طاقت ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ انگلی کٹوا بیٹھا ہوں اور ہاتھ کٹنے پر آیا ہوا ہے۔ اس نے بولا، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے بچوں کا رزق تم چھین کر جا رہے تھے اور میں بے بس تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، اوپر دیکھا اور دعا کی، اے مالک، اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تم اسے اپنی طاقت دکھاؤ۔ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ تو دوستو، اس دنیا میں جو بھی کرو گے اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا، جو بو گے وہ ایک نہ ایک دن کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، آپ سے کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ طاقت اختیار کے نشے میں
یا پھر آپ کو موقع ملا ہوا ہے اور آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو آپ کا کیا ہوا وہ ظلم کسی نہ کسی صورت میں شکل بدل کر آپ کی زندگی میں واپس ضرور لوٹے گا۔